السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں اور وہ نماز پڑھنے سے بڑی دقت محسوس کرتے ہیں، چونکہ یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ پیشاب پہلے تو جب ٹوائلٹ کے اندر بندہ بیٹھا ہوتا ہے، استنجا خانے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، اس وقت ہی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی پیشاب کی نالی کے اندر پیشاب کے کچھ قطرے باقی رہتے ہیں۔ کافی دیر بیٹھنا پڑتا ہے، پھر جب تسلی کر کے اٹھتا ہے تو جب کچھ قدم چلتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو جو قطرے ہیں وہ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنا، تلاوت کرنا یا کوئی ایسا کام کرنا جس کے لیے پاکی ضروری ہوتی ہے اور وضو ضروری ہوتا ہے، وہ سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے، وہ بہت پریشان رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو کمزوری بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی علامت ہو سکتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا تدارک کیا کیا جا سکتا ہے، آج میں آپ کو بہت ہی آسان، بہت ہی آپ کا گھریلو علاج بتاؤں گا۔ آپ اپنے گھر کے اندر ہی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے میری ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر، دوستوں احباب کے اندر، اپنی فیملی کے اندر شیئر کر دیں، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچتی ان تک بھی پہنچنی شروع ہو جائے اور ان کو بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو۔ میں ہوں ڈاکٹر حفظ دستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مثانہ کی کمزوری، پیشاب کے قطرے آنا، ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جب مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، بعض دفعہ یہ کچھ بیماری لمبا عرصہ تک چلے جس کی وجہ سے ایک جسم کے اندر ویکنس آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مثانے کا سسٹم تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مثانہ ایک تھیلی نما چیز ہے جس کے اندر گردے یورین بناتے ہیں، وہ وہاں پر سٹوریج ہوتی رہتی ہے۔ جب وہ ایک کیپیسٹی تک پہنچتا ہے تو اس کے آگے ایک والو ہوتا ہے، وہ سنسر کا کام کرتا ہے کہ جیسے فلوٹ بال ہوتا ہے ہمارے کولر کے اندر یا کسی چیز کے اندر لگا ہوتا ہے کہ پانی کا لیول ایک سطح پر جا کر رک جاتا ہے، تو اسی طرح مثانے کے اندر جب اس پیشاب کی اتنی مقدار جمع ہو جاتی ہے، بے شک وہ میل ہو فیمیل ہو، دونوں کے اندر یہی سسٹم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ جب اس سطح پر پیشاب کی مقدار پہنچتی ہے تو وہ پھر حاجت ہوتی ہے پیشاب کرنے کی۔ جب ہم پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے جب وہ والو جو ہے لگا ہوا وہ کمزور ہو جائے، وہ اس کو کیپیسٹی کم ہو جائے کہ یعنی اس کے اوپر تھوڑا سا بھی لوڈ پڑے تو وہ پیشاب کی حاجت کر دیتا ہے، یا جتنا اس کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے اس سے ہاف ہوتا ہے، تو جیسے جیسے جتنی کمزوری اس کے اندر ہوگی اتنی ہی اس کی جو ایبیلٹی ہوگی وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی اور وہ اپنی جو اس کا فنکشن ہے اس میں وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یعنی جتنا اس کو ورک کرنا چاہیے، کہ جتنا بوجھ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یورین کا ایک بوجھ ہوتا ہے، مثانے کا ایک بوجھ ہوتا ہے، جب اس سطح پر اس نے جانا ہے تو حاجت ہونی ہے، اس طرح یہ پرابلم آتی ہے۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر مثانے کے اندر کوئی سوزش رہنا شروع ہو جاتی ہے، کوئی پتھری وغیرہ کی وجہ سے یا کوئی سسٹ وغیرہ بن جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے۔ بعض لوگ جب ہم بستری کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد ہی وہ پانی استعمال کر لیتے ہیں، ہاتھ دھو لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ مثانے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ لوگ جو ہم بستری کرتے ہیں، بد احتیاطی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ مثانے کی کمزوری آ جاتی ہے، جس کے ساتھ یہ پرابلم آتی ہے۔ ان کا سبھی کا تدارک یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نقص دیکھیں کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، کس وجہ سے یہ میری پرابلم آ رہی ہے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی میڈیسن وغیرہ کھانے کی وجہ سے تو میڈیسن کو روکنا چاہیے، بیماری کی وجہ سے اگر ہے تو اپنی خوراک کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غلط کاری کی ہے، بہت زیادہ مقدار میں کی ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ خود بخود ہی ریکوری ہونا شروع ہو جائے گی، جیسے جیسے آپ کی صحت بلڈ ہوگی ویسے ہی آپ کا یہ مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ پھر بھی اگر پرابلم نہیں جا رہی تو پھر اس کے لیے میڈیسن ہے نکسوا میکا۔ نکسوا میکا آپ نے مدر ٹینچر میں لینی ہے، صبح دوپہر شام اس کے 10 قطرے آپ نے لینے شروع کر دینے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے نیٹرم فاسٹ لینی ہے 200 طاقت میں، صبح شام 5 قطرے استعمال کرنی ہے۔ اور اپنے سٹومک کے اندر آپ نے خیال کرنا ہے کہ گیسٹرک یعنی گیس وغیرہ پیدا نہ ہو، جس کی وجہ سے اگر گیس پیدا ہوگی تو پھر بھی مثانے کے اوپر بوجھ جائے گا۔ ہاں کچھ عورتیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں، بچہ جب گروتھ کر رہا ہوتا ہے
زیادہ منتھ ہو جاتے ہیں، بچہ بڑے سائز کا ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی مثانے کے اوپر لوڈ رہتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ تھوڑا تھوڑا پیشاب آتا رہتا ہے یا پیشاب خارج ہوتا رہتا ہے، اس پر کنٹرول نہیں رہتا، وہ وقتی ہوتا ہے۔ وقتی ہونے کی جب وہ ڈلیوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب مثانہ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، اس کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، پریشر کم ہو جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے قدم نہیں کھانی۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ جو میں نے میڈیسن بتائی ہے اس کو عام لوگ استعمال کریں جو غلط کاریوں میں پڑے ہوئے تھے، چٹ پٹی چیزیں کھاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا اسٹامک خراب ہو گیا، غلط کاریوں کی وجہ سے ان کو کمزوری ہوگی، ایسا مسئلہ ہوگا تو یہ نقص کا آپ کا مسئلہ حل کر دے گی، نیٹرم آپ کا مسئلہ حل کر دے گی۔ اس کے ساتھ آپ نے ادرک، لہسن، پودینہ، اناردان، یہ چار چیزیں ہم وزن آپ نے ملا لینی ہے، ان کی چٹنی بنا لینی ہے۔ یہ حاملہ عورت کے لیے بھی بہت اچھی ہے کیونکہ اس کے اسٹامک کو یہ ریلیکس رکھے گا، جب اسٹامک ریلیکس رہے گا تو یہ بوجھ جو بن رہا ہے اس کی مثانے کے اوپر وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تمام لوگ کھائیں، بچے، بوڑھے، جوان، سبھی صبح دوپہر شام ایک ایک چمچ کھانے کے ساتھ لیتے رہیں، انشاءاللہ یہ پرابلم جو ہے وہ پورے کا پورا مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کے رشتہ میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیلتھی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔